عمران خان صاحب جناب شدید آگ بگولا ہو گئے. میں تو تسی یہی سمجھ لو کہ باؤنسر چک کے مار دیں گے. دو چار بات کرتے ہیں, باقیوں کو سانپ سونگ جاتا ہے. فون کال کرنی چاہیے, اور وہ فون کال کرنی چاہیے فاروق ستار صاحب کو. تو ہمارے پارٹی کے رہنماؤں کو سمجھائیں کہ فاروق ستار کس طرح بننا ہے. مسلم لیگ نون کا پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے گیم پلان کیا ہے. میری آج مسلم لیگ نون کے ایک سینئر ذرائع سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا گیم پلان کیا ہے. میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھ دوں. تو السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ 2-3 خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے گیم پلان کیا ہے. یہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پاس کچھ انسائیڈ سورسز سے جو ان کا گیم پلان ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ کس چیز پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا, عمران خان صاحب جناب بہت زیادہ خفا ہیں اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے, بلکہ شدید آگ بگولا ہو گئے. میں تو تسی یہی سمجھ لو کہ باؤنسر چک کے مار دیں گے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ بھی میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایشو کیا چل رہا ہے. اور ایکچولی ان اے وے یہ جو دونوں خبریں میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ پنجاب حکومت کا اور یہ جو دوسرا ایشو ہے, یہ بھی ایک قسم کے انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں, اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. لیکن سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اور معاملہ ہے جناب بجلی کے بلوں کا. بجلی کے بلوں کے اوپر اس وقت عوام کے اندر جو شدید غصہ پایا جاتا ہے, آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ لوگوں نے جو مجھ سے رابطہ کیا ہے, میرے اپنے جاننے والوں کو, ایسے لوگ جن کے ایکچولی بجلی کے بل جو تھے وہ 15,000 20,000 سے 25,000 تک میکسیمم آیا کرتے تھے, ان کو یقین کیجئے 80 ہزار روپے کے بل آئے ہیں. 80,000 90,000 1 لاکھ تک کے لوگوں کو بل آئے ہیں. مطلب لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. لیکن اس میں پھر بھی میں آئی ایم اے ویری ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف سولر انرجی. تو جو سولر جن لوگوں نے لگائے ہوئے تھے نا, ان کی پھر بھی بہت بچت ہوئی ہے, بہت بچت ہوگی ان کی. لیکن جن کے سولرز نہیں لگے ہوئے تھے اور ڈائریکٹ وہ مطلب ٹرانسمیشن سے وہ بجلی لیتے رہے, ان کو اس وقت جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا ہے. اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے لیے کافی زیادہ ٹف کنڈیشنز ہیں وہاں پہ. اب شہباز شریف صاحب نے آج جو ہے وہ ایک اعلان کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں اس میں اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. ان سے وہ بجلی کے بل نہیں لیے جائیں گے. ویسے پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا مطلب یہ اعلان کرتے کہ نہیں لیے جائیں گے, وہ بیچارے دے بھی نہیں سکتے تھے. مطلب اگر آپ یہ کر بھی دیتے نا کہ جناب اچھا جی آپ نے لینے کی اگر کوشش بھی کرتے, تو اس وقت جو حالات ہیں وہاں پہ وہ بجلی کے بل پے کر بھی نہیں سکتے تھے. تو میں جانتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس کو کافی بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے, لیکن میرے لیے کوئی بہت بڑی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ, اگر بس میں ہوتا یا اگر کر سکتے ہوتے, میں نہیں جانتا, اوبویسلی یہ تو آپ کو اپنے فیکٹس اینڈ فگرز چیک کر کے اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن ان علاقوں کے لیے تو کم از کم اگلے کم از کم 6 مہینے کے لیے آپ کو بجلی کے بلز جو ہے نا ان کو معاف کر دینے چاہیے, کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہاں پہ تو ابھی یہ نہیں پتا کہ زندگی کے آثار دوبارہ کس طرح نمایاں ہوں گے, وہ کس طرح زندگی وہاں پہ کس طرح دوبارہ سٹارٹ کی جائے گی. اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ. دوسرا, وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جی 300 یونٹ تک بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ ہم نے معاف نہیں کی ہے, ہم نے اس کو مؤخر کر دیا. لینے نے تاڑے کو پیسے اے نہ سمجھنا کہ جناب معاف ہو گیا, خدا کے لیے وہ پیسے کہیں خرچ نہ کر دیجیے گا. اے تسی بل پے کرنا ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ کو ایک جھٹکا لگنا ہے ابھی آ کے. انہوں نے کہا کہ یہ بل جو ہے یہ اکتوبر سے مارچ کے درمیان جو ہے وصول کیا جائے گا. تو ابھی سے کسی طرح کمیٹی ڈال لیں, کیونکہ حکومت نے پیسے لے لینے آپ سے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جی ہم سولر, کول اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں, جس سے بجلی کی قیمت کم ہوگی. اچھا, یہ میں نے ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ کہا تھا نا جی, سولر سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ اس کے کافی فرق پڑتا ہے, لیکن اس کی انیشل کاسٹ بہت بڑی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور گھروں کے حساب سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بال پاک فگر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر آپ نے 5 KVA کا اپنے گھر کے اوپر سیٹ اپ لگانا ہے نا, تو وہ آج آپ کو 5 لاکھ سے 7 لاکھ کے درمیان آپ کو خرچہ آئے گا. اور اگر آپ نے 10 KVA کا سسٹم لگانا ہے, اب مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر پہ کم از کم 1 AC تو اگر ضرور چلاتے ہیں, تو پھر آپ کو 1 یا 2 AC چلاتے ہیں تو آپ کو 10 KVA کا سسٹم چاہیے ہوگا, تو اس کا خرچہ بھی 10 سے 12 لاکھ روپے کا اس کا خرچہ ہے کم از کم. میں کم از کم بتا رہا ہوں یہ. تو یہ چیز اس لیے یہ جو حکومت بار بار کہتی ہے جی ہم نے سولر پہ چلے جانا ہے, سولر پہ چلے جانا ہے, سولر پہ آپ کی دل کی خواہش بڑی اچھی ہے, لیکن یہ مہنگی بھی بہت ہے. آپ کو انیشلی بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ہاں, ڈاؤن دا لین اگلے 15 20 25 سال کے اندر پھر اس کے بہت فائدے ہیں. تو اگر اب اتنے زیادہ پیسے آئیں گے کہاں سے, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا, شہباز شریف صاحب نے آج وکلا کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا,
اور انہوں نے اس میں کہا جی عمران خان حکومت نے IMF معاہدے کی پاسداری کرنے کے بجائے بری طرح دھجیاں بکھیر دیں، جس کے باعث ہمیں معاہدے کے اعادے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے نے آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہم آج بھی کشکول لے کر پھر رہے ہیں، جس بھی دوست ملک کو فون کرو تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید قرضہ لینے کے لیے فون کیا ہے۔ یہ ابھی صورتحال ہوئی ہے آپ کی؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی ابھی سے صورتحال ہے؟ یہ آپ کی پچھلے 40 سال سے یہ صورتحال چل رہی ہے؟ اور اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی آپ کی یہی صورتحال تھی۔ یہ کشکول جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ چمڑ کے رہ گیا ہے۔ مطلب کشکول جو ہے وہ اگر آپ نے کپڑے پہننے ہو نا، جس طرح بندے نے شرٹ پہنی ہو، پینٹ پہنی ہو، تو نال کشکول بھی پانی جے نال، وہ آپ کے جسم کے کپڑوں کا حصہ بن چکا ہے کشکول۔ یہ صورتحال ہے آپ کی۔ اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب بالآخر کدھر پہنچے جناب؟ تونسا میں بالآخر پہنچ گئے، اور کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر کرٹیسزم اس بات کا بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ یہ اپنے جلسے جو ہیں وہ اس کو تو ختم نہیں کر رہے، تو تونسا جو ہے انہوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں آئی ول ناٹ اسٹل کرٹیسائز ہم فار دس کہ انہوں نے کیوں دورہ کیا، چلیں اچھی بات ہے انہوں نے کیا۔ وہاں پہ سیلاب متاثرین سے انہوں نے ملاقات کی۔ یہ باجو میں تھرڈ سلپ میں جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کے اندر، اور اون باز بپی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، میاں اسلم اقبال ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن بھی وہاں پہ کیا ہے، اور ان سے پوچھا بلا کے کہ بتاؤ جی یہ سیلاب کس طرح آیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اچھا، انہوں نے سوال کیا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، پانی رات کو آیا تھا یا دن کو، کب آیا تھا؟ تو بیچارے وہ متاثرہ شخص نے کہا سائیں سویرے آیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اٹھ رہے تھے، گھر میں ہی تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ لوگ بہہ گئے، لوگ ڈوب کے مرے ہیں؟ تو ایک اور شخص نے وہاں پہ بتایا کہ سر لوگ بہہ گئے ہیں، ایک ڈیڈ باڈی بھی ملی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسے تاریخ میں اتنا پانی کبھی آیا ہی نہیں، کتنی 5% زیادہ بارش ہوئی ہے کیا؟ تو خان صاحب نے کہا، ایک متاثرہ شخص کو آگے بلایا اور کہا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا سر یہ دریائے سندھ کا فلڈ نہیں تھا۔ تو یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے نا وہ سیلاب متاثرین سے خیر وہاں پہ ہوئی ہے۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خان صاحب جو ہے نا ویسے ہی ایک تو کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ میری اپنی پرسنل جو خواہش تھی وہ تو یہ تھی کہ مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، عمران خان ہوں، ان کو تو سیلاب متاثرہ علاقوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے تھا، وہاں پہ ان کو وہیں پہ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اصل پوائنٹ، اصل لیڈرشپ یہاں سے پتہ لگتی ہے آپ کی کہ آپ نے خود گراؤنڈ کے اوپر کتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ عمران خان یا مریم نواز جلسے کر رہے ہو، میں نے ان جلسوں کا کیا کرنا ہے؟ اس وقت اگر میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو وہاں پہ ان کی ضرورت ہے تو ان کو وہاں پہ بیٹھے ہونا چاہیے تھا، وہیں پہ رہتے یہ نکلیں بنی گالا سے تو نکلیں جاتی عمرہ سے تو بلاول ہاؤس سے نکل کے ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جی، الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو مختلف 8 حلقوں کے جو پولنگ ہے وہ 9 اکتوبر کے بجائے 16 اکتوبر کو ہوگی، اور کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی، ایک انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اب آ جائیں ذرا کچھ سیاسی معاملات کے اوپر۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری اور مراد سعید کو گرفتاری کا ڈر جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے، اور ان کو اس بات کا شک ہے کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے درخواست دائر کر دی ہے، اور آج ہی درخواست کی سماعت کرنے اور ریلیف دینے کی انہوں نے اپنی پٹیشن کے اندر جو ہے وہ استدعا کی ہے۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس اور FIA کو مقدمات قائم کرنے اور گرفتاری سے روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور 4 صوبوں کی پولیس کو بھی دونوں رہنماؤں کے خلاف کارروائی اور ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست کی گئی ہے کہ جی ان کو بھی روکا جائے۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ 4 صوبوں کو کیوں کہا گیا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ KP اور پنجاب کی پولیس ان دونوں کو گرفتار کرے گی؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کی جہاں پہ گورنمنٹ ہے وہیں پہ وہاں کی پولیس ان دونوں کو گرفتار ہے؟ کتنے ہوتا ہے ایسا؟ کبھی ہوتا ہے کبھی اس طرح؟ خیر انہوں نے اپنی درخواست میں یہ استدعا کی ہے۔ تو دوسری ایک اور جو خبر آئی ہے وہ اردو نیوز کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، اور یہ خبر جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ کنیکٹڈ ہے اگلی خبر کے ساتھ۔ پنجاب کے اندر جو سیاسی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا گیم پلان، یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، and I'll tell you why۔ اردو نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات وہ دیتے رہے ہیں ریسنٹلی بڑے کنٹروورشل قسم کے، انہوں نے خاص طور پہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی جو بات کی تھی اس کے اوپر آئی اسپیئر کا ایک پورا بیان آیا تھا۔ ویسے تو وہ کنٹروورشل بیانات تو مطلب وہ دیتے رہتے ہیں نا، مطلب انہوں نے کبھی مذہب کا بھی استعمال کیا، مذہب کارڈ کا استعمال کیا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو جس بات کا بہت غصہ چڑھا ہے وہ یہ ہے اس خبر کے مطابق کہ ان کے بیانات کا دفاع کیوں نہیں کیا جاتا۔ اب اس میں پہلے میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اس میں خبر میں اور آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے
وہ کافی مشکلات میں نظر آئی ہے عمران خان صاحب کے ریسنٹ بیانات کے چکر میں کہ ان کا دفاع کس طرح کیا جائے. بلکہ ہارڈلی ابھی ریسنٹلی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی جو ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے جب ان سے سوال کیا گیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب سے تو ایکچولی کامران خان صاحب نے سوال کیا تھا اور کہ جی آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے اب تک وہ بیان سنا نہیں ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کامران خان صاحب نے یہ سوال شاہ محمود قریشی صاحب سے کر لیا تو کامران خان صاحب یہی سوال عمران خان صاحب سے کر لیتے کہ جناب یہ جو آپ نے یہ بیان دیا تھا یہ اتنا کنٹروورشل بیان آپ نے کیوں دیا. آئی ایس پی آر کو ایکچولی اس کے اوپر پوری پریس ریلیز نکالنی پڑ گئی. ایسا سوال عمران خان صاحب کو بھی پوچھ لیتے, سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپ کے سامنے تو نہیں ہے, میں تو ڈی ایس این جی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے کو رگڑ دیا آپ نے کہ شاہ صاحب کو کہنا پڑا جی میں نے پہلے سنیا ہی کوئی نہیں. تو اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے اس چیز کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے تمام عہدیداروں کو اور قائدین کو کہہ دیا کہ ڈٹ کے کھڑے ہوں, جس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران نا, اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہوں اور جو میں بیانات دیتا ہوں اس کا دفاع کیا کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 2-4 بندے ہی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں میرے بیانات کا دفاع کرتے ہوئے, باقی جڑے ہیں نا وہ کھبے سجے ہو کے 18, 19, 20 ہو جاتے ہیں. تو پلیز بیانات کا دفاع کیا کریں. اب بلکہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 2-4 بات کرتے ہیں باقیوں کو سانپ سونگ جاتا ہے, تو خوفزدہ ہو کر خاموش نہ رہیں. ایک کو خوفزدہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن زیادہ لوگ اگر بولنا شروع کر دیں تو کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مؤثر آواز بنے. ظاہری بات ہے سارے لیڈر جو ہیں ان کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیں, فیس بک اکاؤنٹس بھی ہیں, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈٹ کے ذرا کھڑے ہوا کریں. اور یہاں پہ جو ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو نا بیسکلی میرا خیال میں ایک فون کال کرنی چاہیے, اور وہ فون کال کرنی چاہیے فاروق ستار صاحب کو, اور فاروق ستار صاحب کو کہنا چاہیے کہ پائن ذرا 2 کو دن لاؤ اتنے اسلام آباد آؤ, آپ کی بنی گالہ کے اندر نا ٹریننگ کروانی ہے پی ٹی آئی کے جتنی بھی سینئر قیادت ہے ان سے. کیونکہ جس طرح آپ وہ بھائی کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے نا الطاف حسین صاحب کو, تو یہ ہماری پارٹی کے اوپر وقت آ گیا ہے. تو ہمارے پارٹی کے رہنماؤں کو سمجھائیں کہ فاروق ستار کس طرح بننا ہے کہ میں کچھ بھی الاپ شلاب بول دوں, میں کوئی بھی بات کہہ دوں تو میرا ہر صورت پھر بھی جا کے دفاع کریں. تو میرے خیال میں ایک تو اس کی ضرورت ہے. اب اس کا فال آؤٹ کیا ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں دفاع ہوتا, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ تر تعداد نا ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ سے متھا نہیں لڑایا انہوں نے کبھی بھی, چاہے وہ کبھی قافلی کی صورت میں رہے ہیں یا ایون اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی انہوں نے سیاست کی ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے, اب پاکستان تحریک انصاف میں, انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کیمپ کے اندر رکھتے ہوئے سیاست کی ہے. اب آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ نا 1980 کی پاکستان پیپلز پارٹی بن جائے. اصل بات یہ ہے, آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 1980 کی پیپلز پارٹی, 80 کی دہائی کی پیپلز پارٹی بن کے دکھائیں. اب وہ کس طرح کریں؟ میں ایگزیکٹلی یہی بات, اگر آپ میرے کبھی پرانے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے, تو میں یہی بات نون لیگ کے بارے میں بھی کہا کرتا تھا کہ بھائی ان کی پولیٹیکل ڈی این اے کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ کوشش بھی کرتے ہیں نا جب نعرہ مارنے کی, ٹھیک ہے, مطلب یہ فوج کے خلاف اگر کوئی نعرہ مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں نا, تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ کے پاس مطلوبہ سہولت موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے ساری زندگی, آپ کے سارے کچے چٹھے ان کے پاس, ان کو سارا پتا ہے اور آپ کو ان کے بارے میں بھی سارا پتا ہے. مطلب یہ دونوں ریسیپروکل ہے. یہ جو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں نا میں نام لے دوں گا, میں نام لے دوں گا, وہ پھر خالی عمران خان صاحب نام نہیں لیں گے اور 4-5 نام انہوں نے دستے نا تو عمران خان صاحب کو بھی وقتہ پڑ جانا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ وہ اکثر اوقات جو ہوتا ہے نا جب اگر کوئی ڈائیورس ہو جائے, طلاق ہو جائے, اور وہ گندی طلاق ہو, پیڑی طلاق ہو, جس میں مطلب لڑائیاں جھگڑے فساد ہونا, تو پھر دونوں سائڈ کی جو ہے نا وہ اندرونی باتیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تم نے تو اس وقت یہ کہا تھا, تو تم نے اس وقت یہ کیا تھا, تم تو یہ بھی کرتے ہو. یہ ساری باتیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جتنی یہ پولیٹیکل کلاس بیٹھی ہوئی ہے نا پاکستان تحریک انصاف میں, اس میں اگر سارے کے سارے نہیں تو میجورٹی ایسی ہے جس نے ہمیشہ اس قسم کی سیاست کی ہوئی ہے. اب جب وہ عمران خان صاحب یہ لائن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر نظر آتا ہے کہ بھائی ہم آگے کس طرح سیاست کریں گے, کیونکہ ہم نے کیا, ہمارے باپ دادا نے بھی یہی سیاست کی ہے. آپ یقین کریں, آپ ان میں سے آپ مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی اگلی پیڑھی اب سیاست کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اب ان کا بیٹا, ان کی بیٹی ہے, وہ سیاست کر رہے ہیں. آپ ذرا شاہ صاحب کا جو پیچھے گئی پیڑھیاں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں, پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی انہوں نے ہمیشہ. تو اب آپ ان کو اب آپ جا کے ان کی بیٹی کو کہیں کہ جاؤ نعرہ مارو فوج کے خلاف, یا آپ ان کے بیٹے وہ زین قریشی کو کہیں گے جی مارو نعرہ فوج کے خلاف, وہ کس طرح ماریں گے؟
بچپن سے تو آپ نے ان کی ٹریننگ نہیں کبھی کی ہوئی ایسی. اور جو 2-4 نام آپ کی پارٹی کے اندر تھے بھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر کیے جاتے تھے وہ تو ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. جاوید ہاشمی نے آپ کو 2014 کے دھرنے کے دوران چھوڑ دیا تھا جب ان کو یہ پتا لگا بھائی یہ تو پورا شو ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر رن ہو رہا ہے, چھوڑ دیا انہوں نے آپ کو. اب وہ جو میری اگلی خبر ہے اس کا ریلیشن بھی اسی چیز کے ساتھ ہے. بیسکلی یہ جو پنجاب کے اندر اس وقت کہانی چل رہی ہے, میری آج مسلم لیگ نون کے ایک سینئر ذرائع سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا گیم پلان کیا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, یہ ہوا میں کہانی اڑائی ہوئی ہے یا ایکچولی آن گراؤنڈ کچھ ہے. اب میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا, میں ایک ڈسکلیمر پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے کلیمز ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہو جانا ہے, یہ مت سمجھیے گا. میں صرف آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کر رہا ہوں جو وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا گیم پلان یہ ہے, ہم نے کہانی اس طرح سیٹ کرنی ہے. آپ میچ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں اچھا جی 20 اوور کا میچ ہو رہا ہے, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے جی 10 اوور تک جو ہے نا ہم نے اگلی ٹیم کے 5 آؤٹ کر لینے ہیں, آپ کا پلان ہوتا ہے. کبھی کبھار وہ 5 کے بجائے 6 ہو جاتے ہیں, کبھی وہ 5 کے بجائے 2 ہوتے ہیں. یو ڈونٹ نو واٹ ہیپنس. لیکن میں صرف جو انہوں نے گیم پلان بنایا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس وقت ایک تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی پنجاب اسمبلی کے اندر جو اس وقت ہاؤس جتنا ہے, جتنی اس میں تعداد ہے, تو وہ تعداد بنتی ہے اس کے مطابق میجورٹی 186 نہیں بنتی. عام حالات میں جب اگر آپ کے ہاؤس کی نمبر اگر پورے ہونا تو پھر کسی بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے 186 کا نمبر چاہیے ہوتا ہے, جو لاسٹ ٹائم پرویز الہی صاحب نے لیا تھا. لیکن اس وقت چونکہ ابھی چند سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو 184 کا نمبر آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اس 184 کو جو ہے نا ذہن میں رکھ لیجئے, 184. اب دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کلیم کر رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 15 MPs ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ بیسکلی اگلی ٹکٹوں کے لیے جو ہے نا وہ ہم سے کمٹمنٹس مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹیں دیں. یہ بیسکلی وہی فارمولا تھا جو انہوں نے لاسٹ ٹائم جب حمزہ شہباز کو الیکٹ کروانا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ وہ کیا تھا تو یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا. اب یہاں پہ ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا, اور میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ بھائی جان یہاں پہ تو ڈیفیکشن کلاز آ جاتی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب اس طرح ہوا تھا تو جو 25 MPs تھے جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے وہ 25 کے 25 MPs جو ہے وہ فارغ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا پلان بی ہے, یہ ہمارا پہلا اٹیک کا طریقہ کار یہ نہیں ہے, ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کاف لیگ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی بیسکلی ہمارے پاس جو اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور چودھری شجاعت کے ساتھ جو رابطے میں ہیں وہ 5 MPs رابطے میں ہیں. وہ 5 MPs کون ہیں؟ اوبویسلی انہوں نے مجھے نام بتایا اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ 5 MPs کون ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ 6 ہو جائیں. اب وہ 6 کیوں ہو جائیں, 5 کے بجائے 6 کیوں ہو جائیں؟ وہ اس لیے ہو جائیں کہ 10 میں سے پھر میجورٹی جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گی, اور جب میجورٹی ان کے پاس آ جائے گی تو پارلیمانی لیڈر یہ اپنا الیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے اوپر میں نے کہا جی اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد یہ ہوگا کہ موسٹ پروبیبلی ان کی کوشش یہ ہے کہ ستمبر کے اینڈ تک یا اکتوبر کے شروع تک, یہ انہی ڈیٹس کی بات ہو رہی ہے اس وقت, ستمبر کا اینڈ یا اکتوبر کا شروع, اس کے اندر گورنر پنجاب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو یہ کہیں کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں, آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اور جب ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑے تو اس سے پہلے یہ کاف لیگ کے بندے جو ہے نا وہ اپنا 6 کا گروپ بنا کے اور چودھری شجاعت سے انسٹرکشنز لے کے اپنا پارلیمانی لیڈر الیکٹ کروا کے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جناب ہم نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا. یہ ان کا پلان ہے. دوبارہ میں وہی بات بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا پلان ہے, وہ یہ ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ابھی لیکن اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے جو ابھی ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ کل مسلم لیگ کاف کے جتنے MPs تھے وہ سارے کے سارے پرویز الہی سے ملے جا کے, اور اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی ریلیز کی گئی اور یہ دکھایا گیا کہ نہیں جی پوری کاف لیگ جو ہے وہ اکٹھی ہے اور آپس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. میں نے یہی سوال ان سے کیا, میں نے کہا جی کل تو وہ سارے کے سارے ملے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 5 آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ملنے ملانے میں کیا ایشو ہے, ملتے تو پی ٹی آئی کے MPs بھی تھے, وہ جو 25 تھے وہ بھی جا کے پی ٹی آئی والوں سے ملا کرتے تھے. کیا اون چودھری سے, کیا دیگر لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ملتے تھے؟ میں نے کہا ہاں ملتے تھے. کہتے ہیں ووٹ کتنے پایا سی انہوں نے؟ میں کہا ووٹ انہوں نے دوسری طرف ڈالا تھا. تو کہتے ہیں اس طرح یہاں پہ بھی. اب انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت کاف لیگ کو یعنی پرویز الہی صاحب کو اسی ششو پنج میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے کہ 10 سے 5 کیڑے ہے نے, کون سے 5 ہیں جو چودھری شجاعت سے مل رہے ہیں. اچھا, اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے یہ سوچا ہوا ہے تو واقعی ایسا ہو بھی جائے گا, ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 10 کے 10 پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی قائم رہے. تو نون لیگ اگر ایسا ہوتا ہے تو نون لیگ کا پورا یہ پروگرام یا یہ جو پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے دھڑم کر کے نیچے گر جائے گا, اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے,
ان لوگوں کو اس بات کا بھی ڈر ہے, نون لیگ کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو احساس ہو جائے کہ ہاں جی ہمارے کافلی کو احساس ہو جائے کہ 5 یا 6 بندے ٹوٹ گئے اور اب ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے یا ہم میجورٹی ہاؤس کے اندر پروو نہیں کر سکتے, تو ایسی صورت میں پرویز الہی صاحب پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں. اور پنجاب کی اسمبلی توڑنے سے صرف ان کو روکا ایک صورت میں جا سکتا ہے کہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے, صرف اس صورت میں ان کو روکا جا سکتا ہے. تو دونوں سائڈ جو ہے نا وہ اس وقت اپنی, جس طرح چیس بورڈ کے اوپر گیمز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کون سی موو کب کھیلی جاتی ہے, کدھر کھیلی جاتی ہے, اس وقت یہ ڈرائنگ روم کے اندر دونوں سائڈ اس وقت اپنی پلاننگز بنا رہی ہیں. عمران خان صاحب کو اس بات کا شک ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیم چل رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ بار بار اپنی تقریروں کے اندر نہ کہتے ہیں مسٹر ایکس تو مسٹر وائی, مسٹر ایکس مسٹر وائی, وہ میری پنجاب کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے یہاں پہ جب سوال کیا نون لیگ کی سورس سے کہ جناب یہ جو 15 MPs ہیں اس وقت, تو عمران خان صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ بڑا ہاٹ فیوریٹ ہے. ظاہری بات ہے جو لاسٹ 20 الیکشنز ہوئے تھے اس میں سے 15 PTI جیتی ہے, تو کیوں کوئی آ کے یہ کہے گا کہ جی مجھے PTI کا ٹکٹ نہیں چاہیے, مجھے نون لیگ کا ٹکٹ چاہیے؟ ایسا کون کیوں کرے گا؟ تو یہاں پہ انہوں نے خود یہ بات کہی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور جس قسم کے وہ بیانات دیتے ہیں فوج کے حوالے سے, یہاں تک کہ فوج کے ادارے کو کامنٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کرنی پڑتی ہے, تو یہ سارے وہ سیاستدان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایسے ارینجمنٹ کے ساتھ سیاست کر ہی نہیں سکتے, ہمارے تو باپ دادوں نے آج تک اس طرح الیکشن نہیں لڑا, آپ ہم سے کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم جا کے اس طرح الیکشن لڑ لیں, جس کی وجہ سے ان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ تھوڑا سا انسیکیور لگتا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ کل کو جب بھی الیکشن ہوتا ہے, جنرل الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا پروونشل اسمبلی کا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان سے عمران خان صاحب بھی کھڑے ہوں, ٹکٹ آپ کو امیدواروں کو دینے پڑیں گے, الیکشن انہوں نے لڑنے ہیں. پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے, اب جتنی مہنگائی ہوگی میرا خیال میں تو 15 کروڑ سے کم کا الیکشن نہیں ہوگا کسی ایک بندے کا, کم از کم میرے خیال میں 15 کروڑ اس کو خرچ کرنا پڑے گا. اور قومی اسمبلی کا الیکشن تو میرے خیال میں اب 30 کروڑ میں ہوگا, 30 کروڑ سے کم کی کہانی نہیں ہوگی. اب جس نے 15 کروڑ یا 30 کروڑ لگانا ہے وہ 36 دفعہ سوچے گا. آپ کو ریالٹی کے اوپر جانا پڑے گا, گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر جانا پڑے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ لگا کے میں نے الیکشن لڑنے جانا ہے, تو آگے سے اگر اسٹیبلشمنٹ ہی میرے خلاف ہوئی تو میں الیکشن کس طرح لڑاں گا؟ اور کچھ بھی ہو جائے, کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو, 15 20 25 30 کروڑ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جس کو آپ بیٹھ کے الیکشن کے اندر انویسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. جس کی وجہ سے نون لیگ کو اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسی ایک اوپننگ ہے, ایسا ایک ہول ہے جس میں شاید ہم جو ہے نا وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو توڑ سکتے ہیں. تو بیسکلی پہلا جو بیریئر ہے, جو پہلا جو فلٹر ہے وہ کاف لیگ کے MPs ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اگر وہ نہ چلا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے MPs ہیں. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے MPs کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو یہ بیسکلی پورا گیم پلان ہے جو مسلم لیگ نون نے بنایا ہوا ہے. فیل ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, obviously یہ وقت بتائے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.